بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الافہام کی سوال و جواب کی نشست کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ابو دجانہ شیخ۔ حدیث شریعت اسلامیہ کا دوسرا اور اہم ترین ماخذ ہے۔ حدیث کے متعلق ماضی میں کئی فتنے اٹھے اور وہ فتنے ہر دور میں ایک نئی شکل لے کر پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور حال کے اندر ہم دیکھیں وہ فتنے اب بھی موجود ہیں اور مختلف انداز کے اندر اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فتنہ انکار حدیث یہ ہے کیا، اس کی ابتدا کب سے ہوئی اور اس کے محرکات کون کون سے ہیں اور اس کے سد باب کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے آج کی یہ نشست رکھی گئی ہے۔ اور ہماری آج کی نشست کے ہمارے مہمان بڑے ہی قابل احترام اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ راشد حافظ ندیم ظہیر حفظ اللہ تعالی ہیں۔ شیخ محترم کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ، آپ سنائیں۔ جی الحمدللہ کا شکر ہے۔ شیخ محترم، پہلا سوال جو کہ انکار حدیث کے حوالے سے، کیا آپ ہمیں بتائیں کہ انکار حدیث کی تاریخ کیا ہے اور وجوہات کیا تھی، اس کے محرکات کیا تھے جس کی وجہ سے اس فتنے نے جنم لیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی تاریخ اگر ہم عمومی طور پہ دیکھیں اور قرآن و حدیث میں تھوڑا سا تدبر کریں تو ہمیں یہ بات معلوم پڑتی ہے، شروع ہی سے جو منافق لوگ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بدکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ دیکھیں گے کہ منافق آپ سے رکتے ہیں، بدکتے ہیں۔ اور اسی بات کو ایک دوسرے مقام پر کچھ اس انداز کے ساتھ وعدے کیا کہ جو کافر لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے مابین اختلاف کیا جائے، فرق کیا جائے۔ اور فرق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ من چاہی تعبیر، من چاہی تشریح کر سکیں۔ کیونکہ قرآن مجید کی آیت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر کوئی سمجھنے کا دعوے دار ہے یا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو یہ بات اپنے تئیں آسان معلوم ہوتی ہے کہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار یا آپ کی حدیث کی جو حیثیت ہے اس کو کم کرنا۔ اسی طرح جو باقاعدہ منظم طریقے سے اس کا انکار کیا گیا، سب سے پہلے وہ خوارج تھے جنہوں نے قرآن پڑھنے کا اور قرآن میں جو کچھ ہے اس کو تسلیم کرنے کا دعویٰ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کیا۔ اور اس دور سے ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے جو ان کے پیروکار تھے، اور ہر وہ بندہ جو سستی، کوتاہی، غفلت کا شکار ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، آپ کی سنت کو، آپ کے طریقے کو
فالو کروں گا تو میں نعوذ باللہ من ذالک زیادہ پابندیوں کا شکار ہو جاؤں گا، زیادہ مشکلات میں پڑ جاؤں گا، تو پھر وہ اس چیز کو لینے کی کوشش کرتا ہے جو آسان سمجھتا ہے۔ اب قرآن مجید میں آتا ہے نماز پڑھو، نماز کیسے پڑھنی ہے وہ سارا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو وہ لوگ اب نماز کا خود ساختہ معنی کرتے ہیں اور خود ساختہ ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور پھر وہ اسی طرح حدیث کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں، اور جہاں ان کو ایسی مشکلات پیش آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حدیث کو آپ سائڈ پہ رہنے دیں، اب قرآن کی بات کریں۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو بندہ حدیث کا انکار کرتا ہے بنیادی طور پہ وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اور جو قرآن کا انکار کرتا ہے بنیادی طور پہ وہ اسلام بیدار ہے، وہ حقیقت میں اس چیز کو فالو نہیں کرتا، اس چیز کی پیروی نہیں کرتا جو اللہ نے آسمانوں سے وحی کے ذریعے سے اپنے پیارے رسول پر نازل کیا، بلکہ وہ خواہشات کا پیروکار ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بلکہ شروع سے اگر آپ دیکھیں کہ جب بھی جس دور میں بھی حدیث کا انکار کیا گیا اس کی سب سے بڑی وجہ انسان کی خواہش تھی۔ انسان جب خواہش پرست ہوتا ہے اس کو قرآن و حدیث کی باتیں بڑی وزنی اور بھاری محسوس ہوتی ہیں، تو وہ حدیث کے ذریعے سے یعنی حدیث کا انکار کرتا ہے اور قرآن کی آیات کو اپنے مطابق ڈھال لیتا ہے، اور پھر وہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے، اور اس کی تاریخ جو ہے وہ خوارج سے باقاعدہ چلی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اشارے موجود تھے حدیث کے انکار کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو کم کرنے کے۔ جو بندہ نبی کی بات کا انکار کرتا ہے، نبی کی حدیث کا انکار کرتا ہے، حقیقت میں وہ نبی کی تکریم نہیں کرتا، نبی کی تعظیم نہیں کرتا، اور جو نبی کی شخصیت ہے وہ اس شخصیت کا انکار کرتا ہے، اگرچہ وہ ٹو دی پوائنٹ اس طرح نہیں کہتا، لیکن جو اس کا پس منظر ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی ذات کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ آپ کے جو فرامین ہیں، آپ کے بتلائے ہوئے جو احکام ہیں، ان کو تسلیم اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم انسان کے دل میں گھر کر چکی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر واسم جزا۔ تو شیخ مکرم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ حدیث کا تشریعی مقام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے یہاں پر حدیث کی تقسیم متواتر اور خبر واحد کے اعتبار سے ہے، تو خبر واحد کے حوالے سے ہمارے یہاں پر کئی افکار پائے جاتے ہیں۔ ایک قطعی اور ظنی کی بھی تقسیم ہے، اور کچھ خبر واحد کو ہی تسلیم نہیں کرتے۔ تو خبر واحد کے متعلق بھی آپ واضح فرمائیں کہ اس کی حجیت کس انداز کے اندر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ حدیث کا تشریعی مقام کیا ہے، جو بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے اس پر واضح ہو جائے گا کہ حدیث کا تشریعی مقام کیا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ بڑا واضح فرمان ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا، آپ کی حدیث کا، آپ کی سنت کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے۔ اور حدیث کیا ہوتی ہے؟ ایک وحی جلی جو قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے، اور ایک وحی خفی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کئی ذرائع سے آگاہ کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ خواب کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، بعض اوقات وہ الہام کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، بعض اوقات وہی بات اگرچہ وہ قرآن کا حصہ نہیں بنتی لیکن اللہ فرشتے کے ذریعے سے اپنے نبی کو آگاہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو جب کتاب نہیں ملی تھی، اس سے پہلے کتنے ایسے مقامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ فرعون کے پاس جائیے اور اس کو دعوت دیجیے۔ فرعون والے جتنے معاملات ہیں یہ سارے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملنے سے پہلے تھے۔ اب وہ
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کب کہا، کیسے کہا، کس ذریعے سے کہا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان باتوں کی اہمیت مسلمہ ہے اور وہ بھی وہی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے، جو قرآن کا حصہ نہیں لیکن وہ بھی وحی ہے، اور اس بات کا ثبوت ہمیں قرآن کی بہت سی آیات سے ملتا ہے کہ قرآن مجید میں پہلے قبلے کا ذکر موجود ہے، لیکن وہ کون سا تھا وہ آپ کو قرآن کے کسی بھی مقام پہ نہیں ملے گا، لیکن وہ حدیث میں ملے گا، جیسا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ پہلا قبلہ وہ بیت المقدس تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تقریباً 16-17 مہینے آپ نے اس کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کے مطابق بیت اللہ یعنی کعبہ کو وہ قبلہ بنا دیا۔ تو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس طرح کی اور جتنی آیات ہیں، جیسے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس سے ہمیں جو حدیث کا تشریعی مقام ہے وہ واضح معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک اور، حقیقت میں وہ ایک پورا سوال ہے جو علیحدہ سے ہے خبر واحد کا۔ تو خبر واحد کے بارے میں یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی خبر صحیح ثابت ہو جائے اس کو خبر واحد کا نام دیا جائے یا خبر متواتر کا نام دیا جائے، وہ حجت ہے، اس کا انکار کرنا درست نہیں۔ اور اسلام کی تاریخ میں بہت بعد میں بعض فرقوں نے اپنے مسالک کو، اپنے مذاہب کو بچانے کے لیے یا ان کو سہارا دینے کے لیے اس طرح کی اصطلاحات گھڑی اور پھر ان کو پورا جز بنا کر پیش کیا تاکہ ایک ان کے مذہب کو، ان کے فرقے کو، ان کے مسلک کو تائید مل سکے۔ ورنہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی وہ حدیث ہے، اور ہر وہ حدیث جو پائے ثبوت کو پہنچ جائے، یعنی ہمیں سند کے ذریعے سے پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، وہ بھلے خبر واحد ہو، وہ حجت ہے، اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ آپ دیکھیے جب قبلہ بدلا، ایک ہی بندے نے کہا تھا قبلہ بدل چکا ہے، اس ایک بندے کی بات کو تسلیم کر کے فوری طور پہ نماز کے اندر ہی لوگوں نے اپنے قبلے کا رخ بدل لیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خط لکھتے تھے وہ آپ کسی بندے کے ذریعے سے کفار کو بطور دعوت بھیجتے تھے، صحابہ کے ذریعے سے، جیسے بعض روایات میں دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ملتا ہے۔ تو وہ ہمیں اس بات کو واضح کرتی ہے وہ چیز کہ یہ خبر واحد جو ہے شروع سے حجت رہی ہے، اور عہد صحابہ، عہد تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد مزید آگے آپ بڑھتے چلے جائیں تو آپ کو کوئی ایک ایسا مرحلہ یا ایسا موقع نہیں ملے گا کہ ہمارے بڑے بڑے جو ائمہ ہیں انہوں نے خبر واحد کا انکار کیا ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ خبر واحد کو دین کا جز مانتے ہیں اور حجت مانتے ہیں، اور اس سے عقائد کے، احکام کے مسائل اخذ کرنا بالکل جائز قرار دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ، حالانکہ وہ فقہ حنفی کے بڑے معتبر عالم قرار دیے جاتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ خبر واحد کے ذریعے سے، یعنی اگر خبر واحد صحیح ثابت ہو جائے اس کے ذریعے سے قرآن مجید کی تخصیص کی جا سکتی ہے۔ تو اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر خبر واحد کے ذریعے سے قرآن مجید کی تخصیص کی جا سکتی ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ تو خبر واحد اللہ کی توفیق سے تقریباً جتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں، وہ حدیث کے امام ہو یا فقہ کے امام ہو، سب نے اس کو تسلیم کیا ہے سوائے بعض لوگوں کے۔ اور انہوں نے کیوں اس کا انکار کیا ہے اس کی وجہ بھی میں بتلا چکا ہوں کہ محض اپنے مذہب کو سہارا دینے کے لیے۔ حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں جو خبر واحد کا انکار کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو منکرین حدیث کو راستہ دیتے ہیں،
ان کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں کہ اگر کیل وقال کے ذریعے سے حدیث کا انکار ہو سکتا ہے تو دو ٹوک وہ کہتے ہیں ہم بھی اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ رہی متواتر کی، ہمارے جو اس فن کے بڑے ماہر لوگ ہیں وہ سرے سے اس کو حدیث کی اصطلاح میں تسلیم ہی نہیں کرتے۔ موجودہ دور کے بہت بڑے عالم ہیں اصولی حافظ ثناء اللہ الزہدی حفیظہ اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ اصولیوں کی بحث تھی جو گھسیٹ کے اصول حدیث کے اندر شامل کر دی گئی، یعنی یہ اصول فقہ کے اندر جو لوگ تھے وہ ایسی ٹرم ایسی اصطلاح استعمال کرتے تھے، بس وہاں سے متاثر ہو کر اس کو اصول حدیث کے اندر بھی ڈال دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اور اگر یہ تاثر جو ہے یہ ختم کر دیا جائے تو وہ بات بالکل صاف واضح ہو جاتی ہے کہ ہر وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو خبر واحد کا نام دیا جائے یا متواتر کا نام دیا جائے، وہ حدیث ہے اور حدیث حجت ہے، اور اس حدیث سے جس کو لوگ خبر واحد کہتے ہیں عقیدے کے مسائل بھی اخذ ہوں گے اور جو فروعی احکام ہیں وہ بھی اخذ ہوں گے۔ ظنی اور قطعی یا یقینی بات، یہ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہو چکی ہے، آپ کا فرمان آپ کی حدیث واضح طور پہ یعنی سند در سند ہم تک پہنچی اور اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، پھر اس کو ظنی کہنا یا اس میں شکوک و شبہات وارد کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی محض اپنے مسلک کو بچانے کے لیے، اپنے موقف کو بچانے کے لیے اس طرح کے شگوفے چھوڑے جاتے ہیں، وگرنہ جو چیز اللہ کے رسول سے ثابت ہو گئی، جو حدیث اصول حدیث کے معیار پر ثابت ہو گئی، اس میں یہ کہنا کہ یہ ظنی ہے یہ قطعی ہے، یہ نہیں۔ ہر حدیث ثابت شدہ جو ہے وہ قطعی ہے، یقینی ہے، اور اس پر ایمان رکھنا، اس کو حجت تسلیم کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جس نے حدیث کا انکار کر دیا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں جس بندے کو ایک حدیث مل جائے صحیح، بھلے ساری دنیا جو ہے اس پر عمل نہ کرے، جس کو ایک صحیح حدیث مل جائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ اور رسالہ کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ نے بڑی اہم جو ہے بحثیں کی ہیں اس سلسلے کے اندر۔ تو یہ مختصر سا جو آپ کے 3-4 باتیں تھی، ایک تشریح اور دوسرا خبر واحد والا، تیسرا متواتر والا، اور چوتھا ظنی و قطعی والا، یہ ہے۔ اگر اس میں مزید آپ کوئی سوال ایڈ کرنا چاہیں تو میں اس کا بھی انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ جزاکم اللہ خیر باسن جزا، ایک مختصر و جامع گفتگو ہو گئی الحمدللہ۔ اور متواتر کے حوالے سے اس کی تھوڑی سی وضاحت، کیونکہ یہ بات ہمارے ناظرین کے لیے شاید نہیں ہو، کیونکہ ہم جو اصولیات پڑھتے ہیں وہ کتابچوں سے ہی پڑھتے ہیں اور ایک سطحی قسم کے طور پر ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو تھوڑی اس حوالے سے وضاحت کہ متواتر وجود نہیں رکھتی، ایسا کانسیپٹ موجود نہیں ہے۔ اصل میں اگر آپ جو ہمارے حدیث اور اصول حدیث کے ماہرین ہیں اور وہ متقدم ہیں، ان کی کتب کا اگر مطالعہ کریں تو ان میں آپ کو یہ بات اصول حدیث کے معاملے میں نظر نہیں آئے گی۔ یہ بہت بعد میں، اور حافظ ثناء اللہ زاہدی حافظہ اللہ یہی کہتے ہیں کہ جیسے یہی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وغیرہ جنہوں نے نخبۃ الفکر لکھی، اور اسی طرح ان کے بعد جو علماء آئے وہ متاثر ہوئے ہیں ان علماء سے جو اصولی تھے، فقہی قواعد و ضوابط والے جو لوگ تھے ان سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے اپنی کتب کے اندر ان کو بھی اس سے متاثر ہو کر اپنی کتب میں ان کو شامل کیا۔ اب اس کو قبول کیا جاتا ہے، لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر اس کو تسلیم کیا بھی جائے تو اس کا یہ مطلب لینا کہ مفہوم مخالف جو ہوگا وہ رد کیا جائے گا، یہ تو بالکل ہی غلط ہے، یہ بالکل ہی غلط ہے۔ میں نے جو بات آپ تک نقل کی ہے حافظ صاحب کی، وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی اصطلاح جو باقاعدہ اصول حدیث کی نہیں ہے، اس کو بنیاد بنا کر
آپ ایک صحیح ترین حدیث کو رد کر دیں، یہ کسی بھی باشعور آدمی کو بات زیب نہیں دیتی۔ اب یہ عام طور پہ متواتر کے مقابلے میں خبر واحد، اور خبر واحد کو وہ اس کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے یہ سارا معاملہ کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ البتہ بعض علماء نے متواتر ایسی احادیث جیسے رفع الیدین کے بارے میں اور من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، ایسی حدیثوں کو وہ نقل کیا ہے ایسی کتب میں، اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ تواتر کے درجے تک پہنچتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی وہ زیادہ سندیں اکٹھی کر کے اور تقویت در تقویت کے ذریعے سے ان کو ایک اعلیٰ مقام تک لے جاتے ہیں، اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارا جو کہنے کا بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ ایک ایسی چیز جس کو ہمارے پہلے ائمہ نے بیان نہیں کیا، دوسروں سے متاثر ہو کر اصطلاحات حدیث کے اندر شامل کر کے پھر خبر واحد کے طور پہ حدیث کا انکار کر دینا، یہ بات درست نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بات سن جزا۔ شیخ محترم، اگلا سوال ہے، بعض احباب کا یہ نظریہ ہے حدیث سے متعلق کہ حدیث سے کوئی عمل یا عقیدہ نہیں نکل سکتا، کہ جو قرآن کے اندر بیان ہو گیا وہی ہے، اور حدیث سے ہم کوئی نیا عقیدہ نیا عمل نہیں نکالیں گے۔ اور اس کے ساتھ وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ فرائض کا جو ہمیں فرائض جو ملیں گے وہ قرآن سے ملیں گے، حدیث سے جو ملے گا وہ فرض نہیں کہلائے گا۔ تو اس بات کی کیا وقت، کیا حیثیت ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ بات یاد رکھیں، قرآن و حدیث یہ دونوں مل کر دین بنتے ہیں۔ جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے وہ قرآن و حدیث سے مل کر بنتے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو نکال دیا جائے یا اس کا انکار کر دیا جائے تو دین ناقص ہو جائے گا۔ دین کی اگر کوئی صحیح معنوں میں تفہیم چاہتا ہے اور دین پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو تسلیم کرے۔ اور جو بندہ قرآن پڑھے گا اس کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا کیا ہوا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کسی چیز کو فرض کر سکتے ہیں، کسی چیز کو حلال ڈکلیئر کر سکتے ہیں، یا کسی چیز کو حرام کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید ہی میں حرم اللہ و رسول کا ذکر ہے کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول حرام قرار دے۔ اب کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ کیا ہے؟ ایک چیز اس کو حرام کہا جا رہا ہے، یعنی یہ چیز نہیں کرنی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے رسول کو یہ اتھارٹی دی ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی، سنن ترمذی کی حدیث ہے بڑی واضح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں آگاہ رہو، جس چیز کو رسول حرام قرار دے وہ کس طرح ہے؟ مثل ما حرم اللہ، اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ فرق جو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ قرآن میں حلال یا حرام قرار دے سکتا ہے یا کسی چیز کو فرض قرار دے سکتا ہے، حدیث کے ذریعے سے جو فرض والا معاملہ ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، یہ بالکل غلط ہے۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث بڑی معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے حج کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا یہ ہر سال حج ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور ساتھ یہ فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اور اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں وہ واجب ہو جاتا۔ اب یہ واجب کون کر رہا تھا؟ اللہ کے رسول۔ تراویح کا معاملہ بڑا معروف ہے، اللہ کے رسول نے کیوں چھوڑی؟ کہ مستقل آپ اس پر عمل پیرا رہتے تو واجب ہو جاتی۔ تو یہ چیز کہنا کہ قرآن کسی چیز کو واجب قرار دیتا ہے، قرآن کسی چیز کو فرض قرار دیتا ہے، یہ قرآن کے اصول کے خلاف ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس کی تعبیر اور تشریح اور تفسیر کیا ہوگی؟ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قل ان کنتم
قل ان کنتم تحبون اللہ تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی ما یحببکم اللہ. اس کی تعبیر اور اس کی تشریح کیا ہوگی؟ اور پھر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اس کی تشریح اور تعبیر کیا ہوگی؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک منکرین حدیث کا پروپیگنڈا ہے بس، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. بات سمجھا. منکرین حدیث کی جانب سے ایک یہ بھی عمومی طور پر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ احادیث کو لکھنے کا سلسلہ بہت بعد کے اندر شروع ہوا، اور وہ ایک اور بات بھی کہتے ہیں کہ یہ اجمیوں کی بدعت ہے، کہ ہم جب محدثین کو دیکھتے ہیں تو محدثین کی جو تعداد ہے وہ سارے کے سارے اجمی ہی ہیں، کوئی عربی ہمیں ان میں نظر نہیں آتا ہے. تو کہا کہ اجمیوں کی بدعت ہے، اور انہوں نے یہ بدعت بہت بعد میں جا کے شروع کی ہے. تو یہ ان کی بات کیا وزن رکھتی؟ اصل میں چونکہ کسی چیز کا جب انکار کیا جاتا ہے یا کوئی موقف اپنایا جاتا ہے، بھلے وہ غلط ہی ہو، انسان کو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تو پھر وہ ہمہ وقت سوچتے رہتے ہیں کس طرح ہم اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں. اور یہ بات بھی ان کی بالکل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں حدیث کو لکھا جاتا تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے زیادہ اصحاب رسول میں سے کوئی بھی حدیث کو زیادہ بیان کرنے والا نہیں سوائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی. اور ساتھ وہ وجہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث لکھی جاتی تھی. اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرماتے ہیں کہ جب میں نے صحابہ کے کہنے کی وجہ سے لکھنا چھوڑ دیا تو آپ نے قسم کھا کر کہا کہ لکھو. اس ذات کی قسم، میری زبان مبارک سے وہی نکلتا ہے جو حق ہے، یعنی حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، لہٰذا تم لکھو. ابو شاد کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے لیے لکھ کر دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں یہ سلسلہ رائج تھا لکھنے والا، اور آپ نے لکھنے کے بارے میں صحابہ کو حکم دیا، اور آپ خط وغیرہ لکھوا کے بھیجا کرتے تھے. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی تحریری طور پہ جو مسائل تھے صدقات کے، خیرات کے، زکوٰۃ کے، وہ لکھ کر بھیجے جاتے تھے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. اور پھر یہ صحیفہ حمام بن منبہ جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شاگرد خاص ہیں ان کے لکھا ہوا ہے صحیفہ جو الصحیحہ الصادقہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی صحابی کا ہے. تو یہ بات کہنا کہ یہ بہت بعد کے اندر کتابیں لکھی گئیں اور پھر یہ جو امام تھے وہ عجمی تھے، یہ بالکل غلط بات ہے. آپ جب شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لکھی جاتی ہیں احادیثیں، صحابہ کے دور میں بھی لکھی گئی، تابعین کے دور میں بھی لکھی گئی. جب یہ جو تین بنیادی دور ہیں، اللہ کے رسول کا اپنا دور، صحابہ کا دور اور تبع تابعین کا دور، ان تین بنیادی ادوار میں کسی قسم کا انقطاع نہیں آتا، تو بعد میں تو پھر وہ محدثین ساتھ جڑ جاتے ہیں جنہوں نے اس سلسلے میں بہت زیادہ خدمات انجام دی ہیں. اور پھر یہ پوری ایک لمبی فہرست تیار ہو سکتی ہے جو عربی محدثین کی ہے. یہ کہنا کہ اور پھر یہ عربی اور عجمی والا معاملہ تو بالکل ہی غلط ہے. آپ دیکھیں نا، یہ تو اللہ کے رسول ہی نے یہ معاملہ ختم کر دیا. کسی عربی کو عجمی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، اور کسی عجمی کو عربی پر اور عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت ہے. یہ تو تقویٰ کی بنیاد پر ہے. تو سب سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر تقویٰ کیا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دے اور آپ کے فرمان، آپ کی حدیث کی خدمت کے لیے تن من قربان کر دے. تو امام بخاری وغیرہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے رسول کے فرمان کے لیے قربان کیا، اور آج ان لوگوں کی ہزار کوششوں کے باوجود، اتنے جتن کرنے کے باوجود، امام بخاری رحمہ اللہ افق پر موجود ہیں.
الحمدللہ. اور پوری دنیا کے اندر ان کی جو بات ہے وہ اتھارٹی اور دلیل کی حیثیت رکھتی ہے اللہ کے فضل سے. جزاک اللہ خیر واسم جزا. آپ نے بڑی بہترین بات فرمائی کہ جس طرح ایک جھوٹ کو چھپانے کی 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ان کے اعتراضات کی جو حیثیت بھی کچھ ایسی ہی ہے. اچھا شیخ محترم، کچھ واقعات ہیں جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے ایک صحیفہ جلا دیا تھا کیونکہ احادیث کے متعلق، اور دوسری طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے کچھ صحابہ کرام کو کثرت سے احادیث بیان کرنے کی پاداش کے اندر ان کو کوڑے لگوائے تھے. تو ان واقعات کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ واقعی میں ثابت بھی ہیں یا صرف ان کی بھی کوئی بقت ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث حجت نہیں، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات منقول ہو، مذکور ہو اور بات سند صحیح ثابت ہو، اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نہیں مانتے. اور دوسرا، اسی حدیث کو رد کرنے کے لیے ان کو بے سند اقوال اور عجیب و غریب قسم کے شاذ اقوال نظر آئیں تو ان کو یہ دلیل کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں، بنیاد کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ صحیفہ جلا دیا، نعوذ باللہ من ذالک. امام ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر اس واقعے کو نقل ضرور کیا ہے، لیکن ساتھ انہوں نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے. ان لوگوں کی بددیانتی یہ ہے کہ محدثین کے وہ قول جو تصحیح اور تضعیف کے بارے میں ہوتے ہیں ان کو بیان ہی نہیں کرتے. اب جہاں انہوں نے یہ قول نقل کیا ساتھ کہا کہ یہ ثابت نہیں ہے، یہ صحیح ثابت نہیں ہے. اسی طرح وہ بھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا معاملہ بھی ہے، یہ بالکل اس طرح کا وجود نہیں ملتا، اور محدثین نے باقاعدہ جروح کی ہے اور غیر ثابت کیا ہے اللہ کے فضل سے. جزاک اللہ خیر واسم جزا. تو شیخ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جب روایات موضوع تھی، ضعیف تھی، تو محدثین نے ان کو ذکر ہی کیوں کیا؟ ان کو چھوڑ بھی سکتے تھے. ان کو ذکر کرنے کی کیا وجوہات ہیں کہ ان کو کتابوں کے اندر ذکر کیا؟ یہ عام طور پہ سوال ہماری عوام کے ذہنوں میں آتا ہے اور بعض اوقات یہ ذہنوں میں ڈالا بھی جاتا ہے تاکہ وہ حدیث کی جو اہمیت ہے، افادیت ہے، اس کو کم کریں. لیکن یہاں یاد رکھیے گا محدثین چونکہ محافظ تھے دین اسلام کے، وہ علم بردار تھے، پاسدار تھے، تو وہ دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلے اور ساتھ بتاتے بھی گئے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا ہے. اس کے مقابلے میں بعض لوگوں نے یہ بات معروف کر دی ہے لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کرنا. محدثین کا ضعیف موضوع اور روایات بیان کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ لوگوں کو آگاہ کرنا تھا، لوگوں کو آگاہ کرنا تھا کہ اس طرح کی معاشرے میں روایات عام ہیں، یا بعض لوگ جو ہیں وہ دین کے اندر، اسلام کے اندر اپنی باتوں کو شامل کر، تو وہ پھر اپنی کتابوں میں انہوں نے نقل کیا. اور بعض محدثین نے تو باقاعدہ اس کی وضاحت کی کہ یہ ثابت نہیں ہے. اکثر ائمہ روایات کے بعد لکھ دیتے ہیں کہ لم یثبت، یا بعض لکھ دیتے ہیں یہ غریب ہے، بعض لکھ دیتے ہیں یہ ضعیف ہے، علتیں ساتھ بیان کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو علتیں بیان کی جاتی ہیں وہ روایت کے ضعف کو واضح کرنے کے لیے یا لوگوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ کہیں کوئی کم علمی کی وجہ سے یا اس تک یہ نہ پہنچے اور صرف ایک روایت پہنچ جائے تو وہ اس ضعیف اور موضوع روایت کے مطابق اپنا عقیدہ یا اپنا ایمان یا اپنا عمل نہ بنا لے. تو یہ مقصد تھا بنیادی طور پہ. اور پھر بعد کچھ روایتیں ایسی ہیں جن کے اوپر باقاعدہ حکم نہیں لگا، وہ بعد والوں کے لیے چھوڑ دیا کہ جو بعد کے محقق آئیں گے وہ تحقیق کر کے لوگوں کو بتاتے رہیں گے، کیونکہ تحقیق کا دروازہ تو کبھی بھی بند نہیں ہوا. جزاک اللہ خیر واسم جزا. سر شیخ اسی سے ہی تعلق رکھتا ہے ایک سوال جو کہ عموماً
کیا جاتا ہے کہ جب تحقیق کے حوالے سے دو شیوخ کا اختلاف پایا جائے، بالفرض ایک روایت ہے جس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ صحیح قرار دیتے ہیں اور حافظ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، تو اس موقع پر عوام کدھر جائے؟ اور کئی ایسی کتابیں ہیں جس کے اندر یہ حکم نہیں لگا ہوا، تو اس موقع پر عوام کیا کرے؟ یہ سوال بھی آپ کا بہت اچھا ہے، کیونکہ عام طور پہ لوگ یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعض تو اس سوال کرنے میں بڑے مخلص ہوتے ہیں کہ وہ ایک چیز کا حل چاہتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ اسی ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں جس پر وہ انکار حدیث والے چل رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو جی ان کا آپس میں اتنا اختلاف ہے، ایک صحیح کہہ رہا ہے دوسرا ضعیف کہہ رہا ہے، تو ہم کدھر جائیں؟ تو جو لوگ تو مخلص ہیں ان کے لیے ہم یہ ایک نصیحت کریں گے کہ کوئی بھی عالم ہو، خواہ وہ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ہو، خواہ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ہو، خواہ دنیا کے جو بڑے بڑے محقق اور محدث علماء گزرے ہیں ان میں سے کوئی ہو، سارے لائق عزت ہیں، اور کسی کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا نعوذ باللہ من ذالک کہ انہوں نے جان بوجھ کر کسی خیانت کا ارتکاب کیا ہو۔ ہاں، صاحب ہو جانا، بھول چوک کا شکار ہو جانا، یہ انسانی نیچر کے اندر شامل ہے، انسان بھول جاتا ہے، اس سے خطا ہو جاتی ہے، اس سے صاحب ہو جاتا ہے۔ لیکن جو تیسرا بندہ ہوتا ہے اور اللہ نے اگر اس کو تھوڑا سا شعور دیا ہے، وہ دینی معلومات رکھتا ہے، تو وہ دونوں کو اگر سامنے رکھے گا تو وہ بڑے آسان طریقے سے سمجھ لے گا کہ یہ کس کو صاحب ہوا ہے یا کس کی دلیل جو ہے وہ وزنی ہے۔ تو اس طرح دیکھے جو کوئی علت پیش کرے اور اپنی بات کی دلیل پیش کرے، اور دلیل اگر اس کو سمجھ آ جائے تو وہ دونوں میں سے یا کسی بھی محقق کی بات کو دلیل کی بنیاد پر وہ قبول کر لے۔ اب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ عام بندہ تو اتنی طاقت یا اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ تقابل کر سکے، یہ تو بہت اہم مسئلہ ہے۔ ان کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ علماء جو ہیں وہ ایک اپنی ذمہ داری کے ساتھ اور پوری تحقیق کے ساتھ یہ بات بتلاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، تو جس بندے کو کسی بھی محقق کا اگر وہ خود نہیں کر سکتا، اگر وہ خود نہیں تحقیق کر سکتا، تو وہ کسی بھی محقق کی جو تحقیق ہے اس پر اعتبار کر سکتا ہے، لیکن ساتھ وہ یہ کہہ دے کہ اس حدیث کو صحیح فلاں عالم نے قرار دیا ہے، تاکہ جو سنے یا جو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے وہ بغیر کسی دقت کے فلاں عالم ہے، محقق ہے، اس کی تحقیقات کو پڑھ کر یا اس پر مزید تحقیق کر کے یہ جان سکے کہ یہ بات واقعتاً صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس میں کوئی کسی قسم کی تنگی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں بس فلاں ہی کی بات کو تسلیم کرنا ہے، چونکہ علماء جو ہیں وہ بد نیت نہیں ہوتے اور بد نہیں ہوتے، اور اپنی طرف سے وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ حدیث کی جو تقریر جو تحقیق ہے، حکم جو بتانا ہے، لیکن پھر بھی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہماری عام عوام ہے، عام عوام کے لیے یہ بات ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بات نہیں ہے جو مدرس ہیں یا جامعات کے طالب علم ہیں، کیونکہ طالب علم تو 4 سال 5 سال پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ دلیلوں کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سوال کرتے بھی زیادہ ہمارے جامعات کے جو مدرس اور جو جامعات کے طالب علم ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ ہم کہاں جائیں؟ بھائی آپ نے کہاں جانا ہے؟ آپ ان کے راستے پر چلیں اور تحقیق کے میدان کو اختیار کریں، اور تحقیق نہیں کر سکتے کم از کم دلائل کا موازنہ ہی کر لیں، اور جو بھاری آپ کو نظر آئے اس کو دور کر لیں۔ عوام کے لیے یہ ہے کہ جس پر اس کا انحصار ہے یا اعتبار ہے، علمی اعتبار ہے، اس کی تحقیق کو تسلیم کر لیں۔ اسی سے ایک سوال ہمارے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ
حدیث کے مطالعے انہوں نے اصول بنایا وہ بیان کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ اس حدیث کو کسی نہ کسی محدث نے تو صحیح قرار دیا اور اس کو یہ کہہ کر اپنی دلیل بنا دیتے ہیں، تو یہ چیز مناسب ہے؟ یہ ہیلا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ ہیلا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے وہ اس چکر میں پڑتا ہے. آپ دیکھیں جہاں اس کو کسی نہ کسی محدث کی تصحیح نظر آ گئی تو وہاں 20 محدثین کی تضعیف نظر نہیں آئی. جو بندہ 20 محدثین کی تضعیف کو چھوڑ کر کسی نہ کسی متاثر یا دور کے ایک عالم کی موقع کی تصحیح کو قبول کرتا ہے تو اس کے اس رویے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈنڈی مار رہا ہے، بددیانتی کر رہا ہے، کہ اس کو مطلوب ہی وہ تصحیح ہے. اس سے پہلے جو 20 علتیں بیان کر چکے ہیں 20 علماء، ان کو وہ نظر انداز کر رہا ہے. اگلا سوال یہ کہ کیا حدیث قرآن کی مخالفت میں آ سکتی ہے، اور اگر آتی ہے تو کیا حدیث کو قبول کیا جائے گا، کیا حدیث کو ہم نے اس طرح کی ایسے کیا ہوگا؟ یہ بات ہمارے معاشرے میں معروف بہت ہے لیکن اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے. یعنی بعض لوگوں نے تو یہ پورا اصول بنایا ہوا ہے کہ حدیث کو قرآن پر پیش کرو، اگر وہ قرآن کے مطابق ہو تو قبول کر لو، نہ ہو تو اس کو رد کر دو. حالانکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے اللہ کی توفیق سے، اور ہم سے پہلے ہمارے جو ائمہ ہیں ابن خزیمہ وغیرہ ائمہ دیگر وہ یہ دعویٰ کر چکے ہیں، اور آج تک ان کے دعوے کی کوئی تفصیل اللہ کی توفیق سے نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی. کوئی صحیح حدیث یعنی جس کو محدثین نے صحیح قرار دیا اور اس کو ترقی بالقبول حاصل ہوا، سب نے اس کو صحیح تسلیم کیا، وہ حدیث قرآن کے مخالف ہو ایسا ممکن ہی نہیں، اور نہ کوئی آج تک دکھا سکتا ہے اور نہ انشاءاللہ دکھا سکتا ہے. اور اگر کبھی بظاہر کوئی تھوڑا سا اختلاف نظر آئے تو اس طرح تو قرآن مجید کی آیات کا بھی آپس میں بظاہر تھوڑا سا اختلاف نظر آتا ہے اور ان کو ہم تطبیق کے طور پہ پھر آگے پیش کرتے ہیں. تو اسی طرح اگر بظاہر کوئی اختلاف نظر آئے گا تو قرآن و حدیث کے مابین تطبیق دی جائے گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. حافظ علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دورہ کر رہے تھے تو اس موقع پر بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ کوئی بھی صحیح حدیث قرآن کی مخالفت میں نہیں، اگر آپ کو لگے گی تو میرے پاس نیا ہے، اس کا حل آپ کو ضرور کر کے دوں گا. بالکل ایسا نہیں ہے ماشاءاللہ. ہماری حدیث کا جو ایک آخری سوال آج کہ فتنہ انکار حدیث کے لیے سطح باب طے کیا جائے کہ جو نوجوان طبقہ ہے کون سے ایسے عوام میں جوڑے کار لائے ہیں کہ وہ فتنے سے بچ سکے. اس کا جو بہترین حل ہے، آپ نوجوان ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، میں آپ کی یہ دل کی عطا کے رحمت سے دعا ہوگی اللہ آپ کے اس کام میں برکتیں اور اپنی رحمتیں اور آپ کو مزید اس میں ترقی عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ دین کا کام دے. آپ لوگ بالخصوص یہ کام بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور دیگر جو ہمارے احباب ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں نبی کی عزت، نبی کی تکریم بٹھانے کی کوشش کریں، سیرت کو عام کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، جو سیرت ہے، وہ عام کیجیے. آج اگر کوئی بندہ اسی طرح جس طرح ناک پہ مکھی بیٹھتے اس کو اڑا دیتا ہے، نبی کی بات کو اس طرح وہ ظاہر کر دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، اس کے دل میں نبی کی جو تکریم اور تعظیم ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. تو ہم نے جو کام کرنا سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، تکریم، آپ کی سیرت، اس کو عام کرنا ہے. لوگوں کے دلوں میں نبی کی محبت کو بٹھانا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھے گی تو پھر ہمیں یہ احساس ہوگا کہ جو نبی اتنی عظمت والا، اتنی جلالت والا، اتنی شان والا، منزلت اور مرتبت والا ہے، اس کی بات کو کیسے رد کیا جا سکتا ہے. اور ساتھ ہی قرآن مجید کی وہ آیات جن میں اللہ اپنے نبی کی اطاعت اور اپنے نبی کی اتباع کا حکم دے رہا ہے، وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے اور لوگوں کو بتلائے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے نبی کو دنیا میں اس لیے مبعوث کیا تھا کہ اس کی پیروی کی جائے.
اور اس کی پیروی حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول حیات تھے، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، آپ کو براہ راست سن کر اعمال کرتے تھے۔ آج ہم اللہ کے رسول کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم احادیث کو پڑھ اور سن سکتے ہیں۔ وہ احادیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسی طرح بیان کرتی ہیں جیسے آج ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ کہ ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیسے ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ تو یہ اگر ہم کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ جو رمضان کرتے ہیں یا فتنے میں خود بھی مبتلا ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی مبتلا کرتے ہیں، ان کا یہ کام ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا ہمیں ان کا بھرپور مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایک فطرے کو پھیلانے کے لیے، ایک غلط چیز کو پھیلانے کے لیے اتنی توجہ، اتنی محنت، اپنے وسائل، مال، وقت سارے کو صرف کر سکتے ہیں، تو ہمیں حق کے لیے یہ ساری چیزیں کیوں نہیں، ہم یہ ساری چیزیں کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے معاملہ میں رکھا فرمائے، آپ سے دین حدیث کا خوب کام ہے، تو یہیں پر جو ہے وہ ہم اپنے ناظرین سے اجازت دیتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے ایک اور مجلس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن سنت اور ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ شیخ محترم نے جو میں نصیحت کی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اور آپ کی بات سے محبت کرنے کی جو نصیحتیں ہیں، اللہ العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور آپ کی بات سے، دونوں سے، ہر چیز سے بڑھ کر محبت توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔